وار میں بھی اور 71 کی وار میں بھی ہمارا فورن منسٹر بھٹو ہی تھا دونوں موقعوں پہ. اور ذوالفقار علی بھٹو کا یہ بڑا سسپیشس رول ہے کہ جو انہوں نے ان دونوں خاص طور پہ جنگوں کے دوران جب یہ فورن منسٹرز تھے اور جب ان کو اختیار دیا گیا تھا کہ پاکستان کی فورن پالیسی مرتب کریں, اور دونوں مرتبہ اس فورن پالیسی میں شدید نقصان پہنچا. 71 میں نقصان اس وقت پہنچا جب جا کے وہ پارلیمنٹ یونائٹڈ نیشنز میں وہ قرارداد پھاڑ کر آ گئے. ان کو بھیجا گیا تھا کہ وہاں جا کے پیس ڈیل سائن کریں, اور یہاں تاشقند میں ان کو یہ ساتھ گئے تھے اس لیے کہ یہ پیس ڈیل نہیں ہونی چاہیے, جبکہ یہ سائن کروا کے پوری. نتیجہ یہ ہوا کہ واپس جب پہنچے, جب غم و غصہ ہوا پاکستانی قوم میں, تو ذوالفقار علی بھٹو اور تمام سیاسی جماعتوں نے ایوب خان سے علیحدگی اختیار کر لی اور ایک بغاوت کی تحریک چل پڑی پاکستان میں کہ ایوب خان کا تختہ الٹنا, ایوب خان کو نیچے گرانا ہے. اسی دور میں شیخ مجیب الرحمان 1966 میں اپنے 6 پوائنٹس دیتا ہے کہ جو بغاوت کے 6 پوائنٹس ہوتے ہیں کہ مجیب الرحمان اعلان بغاوت کرتا ہے اور اس کی سازش پکڑی چلی جاتی ہے اگرتلہ سازش میں, جس پہ پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ انڈیا کے ساتھ مل کر ایسٹ پاکستان توڑنا چاہتے ہیں. مگر پاکستان کے سیاسی حکمران جتنے بھی پاکستان کے سیاسی لیڈرز ہوتے ہیں وہ مجیب الرحمان کو سزا دینے کے بجائے ایوب خان کے خلاف مہم چلانے میں مصروف ہوتے ہیں کہ مجیب کی غداری معاف کر دیتے ہیں. اتنی بڑی خوفناک غلطی ہوتی ہے یہ قوم کے ساتھ کہ یہ پریکٹیکلی مجیب کا ساتھ دیتے ہیں سارے سیاسی حکمران کہ جی جب تک مجیب کو آل پارٹیز کانفرنس میں نہیں بلایا جائے گا, مجیب کے خلاف مقدمات واپس نہیں لیے جائیں گے, اور اس وقت تک ہم تحریک چلائیں گے اور بغاوت برپا کریں گے. سب سے بڑی غلطی جو انہوں نے کی. اور خوفناک یعنی ایوب خان اس حالات میں مجیب سے برا تو نہیں تھا, مجیب کا ساتھ دیا گیا ایوب خان کو نکالنے کے لیے. نتیجہ یہ ہوا کہ ایوب خان کے نکلنے کے 3-4 سال کا جو پیریڈ تھا, ایوب خان اتنا کمزور ہو گیا اپنے آپ کو سروائیو کرنے اور بچانے کے لیے کہ کوئی حکومت پریکٹیکلی پاکستان میں اس دور میں تھی نہیں, اور انڈینز کو پورا موقع مل گیا کہ ایسٹ پاکستان کو ٹیک اوور کر لیں, اپنے ایسٹس پھیلا دیں, مجیب کو اسٹرینتھن کر دیں, مکتی بانی قائم کر لیں. وہ سارا پروسیس بٹوین 1965 اور 1970 ہوا. جب بھی ہم نے دیکھا کہ 1971 میں جب الیکشن ہوئے اس کے نتیجے میں پاکستان ہی ٹوٹ کے الگ ہو گیا, تو وہ ساری غلطیاں جو کی جس کی سزا ہم کو 71 میں ملی وہ 65 کی وار کے بعد شروع ہو گئی تھی. 65 کی وار میں جو معجزے اللہ کی طرف سے ہوئے تھے, جو غیر معمولی غیبی طاقتیں ہمارے ساتھ لڑ رہی تھیں, بزرگوں سے پوچھے جو بتاتے ہیں کہ خود انڈین قیدی گرفتار ہوئے, وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کی پاکستانیوں کی اس فوج سے خوف کھاتے تھے جو گھوڑوں پہ آتی تھی اور جس کی تلواروں سے شعلے نکلتے تھے. یہ واقعات ہمارے اخباروں میں کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. کوئی اسپرچل فورسز تھی. انڈیا نے فائٹر پائلٹس آتے تھے راوی کے پل پہ بام کرنے کے لیے, وہ کہتے تھے ہمیں 7 پل نظر آتے ہیں, ایک پل نظر نہیں آتا, کس پہ بامنگ کریں. یہ سب اخبارات اور یہ ڈاکومنٹڈ ہیں سارے. جو روحانی طاقتیں اس وقت ہماری مدد کر رہی تھیں اس ساری برکت اور فضل اور کرم کو ہم نے ضائع کر دیا آپس کی پھوٹ کی وجہ سے. تو نعمت اللہ اس سارے پروسیس کا ذکر کرتے ہیں گلے غیر معمولی شیئر میں. ڈائریکٹ 1971 پہ آتے ہیں. 71 سے پہلے کے واقعات. اچھا ٹھیک ہے, رائٹ. اس سارے پروسیس کو جو ہم نے یہ بیک گراؤنڈ بتایا اس کا ذکر وہ یہ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ مسلمان اپنے امیر کو حکومت سے اتار دیں گے اور اس کے بعد مسلمانوں کے حصے میں خسارت, نقصان اور ذلت آئے گی. یہ بالکل واقعہ یہ سارا پروسیس بالکل کہ مومنہ میر خدرہ صفیہ تنزیل سوزن بر مسلمان بے عید تزلیل خاسرانہ. مسلمان پر آئے گی ذلت, بہت نقصان اٹھائیں گے مسلمان. ایک حکمران جو کسی حد تک سٹیبل جا رہا تھا, اس کی موجودگی میں ایک جنگ بھی ہم نے کسی حد تک سٹیبلائز کر لی تھی. دشمن وہ آبجیکٹو اچیو نہیں کر سکتا, قوم کا حوصلہ بلند تھا. اگر اس نے ایک غلطی کی تھی تاشقند میں جا کے, اور وہ ایک ڈیفینیٹلی ایک ایسی غلطی تھی, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم مجیب الرحمان کا ساتھ دیں اور حکومت 4 سال 3 سال حکومت کا تختہ اتارنے کی مہم ایسی چلی کہ 69 وغیرہ تک جب ایوب خان کا حکومت ختم ہوئی اس وقت تک ہم اتنے کمزور ہو چکے تھے داخلی طور پر, انڈیا اتنا اسٹرینتھن کر چکا تھا کہ 71 کے الیکشنز میں ایسٹ پاکستان میں مکتی بانی اور مجیب الرحمان کی جو پارٹیز تھی وہ ساری حکومت لے گئی. تو بہت شدید نقصان ہوا. غلطی کی نشاندہی انہوں نے, وہ پوری غلطی انہوں نے کی تھی کہ اس جنگ کے بعد مسلمان اپنے حکمران کو اتارنے کی جدوجہد میں پڑ جائیں گے اور اس کے بعد ذلت آمیز شکست و تکلیف ہوگی. الٹیمیٹلی 1971 کا جو ایونٹ الٹیمیٹلی وی کیئر. اور پھر نعمت اللہ اس سارے واقعے کو آگے ایکسپلین کر کے کہتے ہیں کہ قہر عظیم آئے بہر سزا کے شاید آخر خدا بساز یا حکم قاتلانہ. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت ہی سخت سزا اور قہر آئے گا, قہر نازل ہوگا, اور اللہ تعالیٰ ایک قاتلانہ حکم جاری فرمائیں گے. دیکھیے اب یہ انف واز انف. اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ اب اس قوم کو ایک سخت سزا لگانے کی ضرورت ہے. ادوار چرخی کے 23 سال 23 دور گزریں گے, اسلام کا نعرہ بلند رہے گا. بعد ازاں بورت گرے قہر شاہ پیدا شود, اس کے بعد ایک سخت قہر نازل ہوگا. 1947 سے لے کر 1971 تک 23 سال بنتے ہیں. بالکل 23 سال تک یہ چرخی کے جو 23 دور چلیں گے بالکل اس میں اسلام کا نعرہ بلند رہے گا, لیکن اس کے بعد ایک سخت سزا کا آغاز ہوگا مسلمانوں کا, ایک بربادی کی تقدیر ظاہر ہوگی. اینڈ وی کین سی دیٹ کہ 1971 میں
ایسٹ پاکستان ہمارے ہاتھ سے نکلتا ہے اور پھر سقوط ڈھاکہ ہوتا ہے، دا فال آف ڈھاکہ 16 دسمبر 71. ہماری تاریخ کا ایک بڑا قاتلانہ، بڑا تکلیف دہ دن ہمارے لیے. اب اس کو نعمت اللہ فرماتے ہیں کہ اس حکم میں مسلمان جان سے مارے جائیں گے. بہت جو حکم آئے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس میں مسلمان کو شدید نقصان ہوگا، جان سے مارے جائیں گے، گرتے پڑتے اٹھتے ہوں گے، اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، ری گروپ کرنے کی کوشش ہوں گے، اور ایک ہندو قوم جو نیزہ بند ہوگی، ہتھیار لے کر مسلمانوں پر چاروں طرف سے حملہ آور ہوگی. دیکھیں ایسٹ پاکستان میں ایگزیکٹلی یہی ہوا کہ مسلمان اسٹرگل کر رہے تھے، ڈیسپریٹ تھے اپنے آپ کو سروائیو کرنے کے لیے. ہماری 40,000 کی آرم فورسز چاروں طرف بکھری ہوئی تھی، مفتی بانی سے بھی لڑنا پڑ رہا تھا ہم کو، لاکھوں کی تعداد میں انڈین فورسز بھی چاروں طرف سے حملہ آور ہوئی تھی، تمام پوری طرح سے مسائل میں گر گئے اور مسلمانوں کے پاس کوئی سپلائی روٹس نہیں تھے، کوئی ایئر پاور نہیں تھی، ہمارے پاس کوئی آرٹلری، کوئی آرمر نہیں تھا، کوئی نیول ہمارے پاس سپورٹ نہیں تھی. ہم چاروں کوئی انٹرنیشنل سپورٹ ڈپلومیسی ہمیں نہیں مل رہی تھی. ہندو چاروں طرف سے گھیر کر ہم کو ہمارے اوپر حملہ آور ہوئے تھے. اور پھر کہتے ہیں، اور دیکھیے عجیب و غریب شعر ہے، مشرق شبد خراب ہے، مشرق خراب ہو جائے گا، مشرق شبد خراب ہے، افتا شون خزاں سوری مشرق شبد خراب ہے، از مکر ہیلا کارا مغرب و ہند گریا برفیل سنگ دلانا. مشرق تباہ برباد ہو جائے گا اور مغرب اور ہند اس کے اوپر بہت روئیں گے. ہند کا مطلب ہے، مغرب کا مطلب ہے مغرب کے مسلمان اور ہند کے مسلمان، پاکستان اور انڈیا کے مسلمان اور انڈیا، رائٹ. جو انڈیا کے مسلمانوں سے ہمدردی رکھنے والے ہیں، وہ اس پر بہت بری طرح روئیں گے. مشرق میں نقصان ہوگا، مغرب اور ہند ایسٹ روئیں گے. پاکستان ایگزیکٹلی. ایسٹ پاکستان میں نقصان ہوگا، مشرق کے مسلمانوں کو نقصان وہ ہوگا، بھی ان اور پاکستان مغرب کا. کے مسلمان اور ہند کے مسلمان جو سنسیئر ہیں اللہ کے دین کے ساتھ، وہ روئیں گے. ہاؤ ٹرو. یہ ایک سٹننگ ایکسپلینیشن ہے 1971 کے کرائسس کی، کہ جو ہم پر نازل ہوا، جو ہمیں تکلیف ہوئی. کہتے ہیں مسلمانوں کی جان اور جائیداد سستی ہو جائے گی اور گہرے سمندر کی طرح مسلمانوں کا خون جاری ہوگا. 1971 میں جب مجیب الرحمان اور مفتی بانی نے 15 مارچ کے بعد اعلان بغاوت کیا، تو ایک مہینے کے اندر اندر 6 لاکھ سے زائد ویسٹ پاکستان کے مسلمان یا پرو پاکستان مسلمان مردوں، عورتوں، بچوں کو ذبح کیا گیا. وہاں پہ مفتی بانی کے گنڈوں نے آلموسٹ 1 ملین، 250,000، 500,000 to 1 ملین مسلمان جن کا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے ایسٹ پاکستان کے اندر، جو پاکستان کو سپورٹ کر رہے تھے، ایسے ذبح کیا گیا. دریاؤں میں، سمندروں میں مسلمانوں کی لاشیں ایسی گم ہوئی کہ پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ گئے کدھر. اس کے بعد آرمی کو ایکشن کرنا پڑا مفتی بانی کے خلاف، جو 8 مہینے ایکشن چلا، اور نومبر میں جب پاکستان آرمی نے تقریباً قابو پا لیا تھا مفتی بانی کو، نے پھر چاروں طرف سے انویژن کی، اور وہ پاکستان آرمی جو اتنے عرصے سے بغیر سپلائیز کے جنگلوں میں لڑ رہی تھی، 40,000 کی فوج کے سامنے اگر 4 لاکھ کے قریب، 5 لاکھ کے قریب فوج چاروں طرف سے آئے، جو کہ فلی آرمڈ ہو، فلی ایئر پروٹیکٹڈ ہو، اس کا بالکل. پھر اس نے کیا کرنا ہے، یہ پورا واقعہ. اور دیکھیے اس پہ ایک عجیب و غریب شعر اور ہے، نعمت اللہ شاہ ولی کا، فرماتے ہیں، شہر عظیم باشد اعظم ترین مقتل، صد کربلا چوں کربل باشد بخانہ خانم. مسلمانوں کا سب سے بڑا شہر ایک بہت بڑا مقتل بن جائے گا، قتل گاہ بن جائے گا، اور ہر گھر میں کربلا برپا ہوگی. کیسی پکچر کھینچی دس از ڈھاکہ آفٹر 16 دسمبر. ڈھاکہ میں جس طرح پورے شہر کے اندر انہوں نے ذبح خانے بنائے، جہاں انہوں نے پرو پاکستان مسلمانوں کو ذبح کر تماشے لگائے جاتے تھے، باقاعدہ ہزاروں کی تعداد میں، خاص طور پہ ڈھاکہ ریس کورس میں تماشے لگتے تھے، لوگ کھڑے ہو کے اس طرح جس طرح جانوروں کو ذبح کرتے ہیں اس طرح جانوروں کو ذبح کیا جاتا. پاکستانی سپاہیوں کو، ہمارے یہاں پرو پاکستان بنگالیز کو ذبح کیا جاتا تھا. ہمارے البدر اور الشمس کی جو رضاکار ملیٹنٹ آرگنائزیشن تھی، مجاہدین گروپ تھے جو پاکستان کو سپورٹ کر رہی تھی، بنگالیوں کی جو پرو پاکستانی تھے، اس بے دردی سے ان کو قتل کیا. کربلا کی مانند انہوں نے کربلا مچی تھی لٹرلی پورے ایسٹ پاکستان میں، کربلا مچی. ڈھاکہ میں تو خاص طور پہ، کیونکہ مسلمانوں کا سب سے بڑا شہر ڈھاکہ تھا، ڈھاکہ تھا بالکل، اور اس میں شہر اعظم کی انہوں نے بات کی، مسلمانوں کا ایک بہت بڑا شہر مقتل بنے گا، گھر گھر کربلا ہوگی. یہ پورا یہ شعر ہم نے تاریخ پورا دیکھا ہے کہ یہ واقعہ کہاں فٹ ہوتا ہے، اور اس سے بہتر ڈیفینیشن ہمیں کوئی نہیں ملتی کہ یہ 1971 میں 16 دسمبر کے بعد، جو فال آف ڈھاکہ کے بعد، جو ڈھاکہ میں ایک قتل خانہ بنایا گیا تھا، ایک مذبح خانہ بنایا گیا تھا پورے ڈھاکہ کو، مسلمانوں کا سب سے بڑا شہر. اور پھر لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے رہنما در پردہ مسلمانوں کے دوست ہوں گے، یعنی در پردہ مسلمانوں کے دشمن ہوں گے، ظاہر میں دوست. یعنی مسلمانوں کی جو لیڈرشپ ہے، اور اپنے گناہوں سے، اپنے ظلم سے، اپنے جھوٹے وعدوں سے کافروں کو فائدہ پہنچا رہے ہوں گے.
دیکھیے مسلمانوں کی جب میں نے یہی بات شیخ مجیب الرحمان کی مثال ہم نے لی، پاکستان کے سیاسی حکمرانوں کی ہم نے اس وقت بات کی کہ جو ظاہراً مسلمانوں کے دوست بنے ہوئے تھے. مجیب الرحمان یہ کہہ رہا تھا کہ میں بنگلہ دیش کے مسلمانوں کا پڑھا. پاکستان کے اندر جو سیاسی لیڈر تھے جو مجیب الرحمان کا ساتھ دے رہے تھے، وہ اندر سے ملے ہوئے تھے ہمارے دشمنوں کے اور ان سب کی سازشیں یہ تھیں. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ پاکستان کی قیادت نے بدترین خیانت کی اس وقت مسلمانوں کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ، جو نہ ڈپلومیسی کی گئی، نہ پاکستان کے دفاع کا بندوبست کیا گیا. جان بوجھ کر پاکستان کو سیاسی، میڈیا اور اکنامک اور ملٹری فرنٹ پہ نقصان پہنچائے گئے. سیاستدانوں نے اپنے مفاد کے لیے ایسے ایسے نعرے لگائے کہ ادھر تم اور ادھر ہم، اور جو کوئی جا کے ڈھاکہ میں اگر حکومت میں شامل ہوا تو ہم ٹانگیں توڑ دیں گے اس کی. یہ ساری باتیں سیاستدانوں نے کہی ہیں. اور مجیب الرحمان جیسے لوگ جو در پردہ دشمنوں سے ملے ہوئے تھے، ظاہر میں اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہے تھے بنگالی مسلمانوں کا دوست، تو انہوں نے یہ کہا کہ مسلمانوں کے جو رہبر ہیں ان کی خیانت کی وجہ سے یہ شدید نقصان مسلمانوں کو اٹھانا پڑے گا. مگر 1971 کی وار کے بعد پاکستان ری گروپ کس طرح کرتا ہے اس کے بارے میں اشارہ نعمت اللہ شاہ ولی جو دیتے ہیں وہ اگین حیرت انگیز ہے. یہاں پہ وہی کہتے ہیں لشکر منگول آئد از شمال بحر اون فارس عثمان ہم چارہ گراں پیدا شود. اس پاکستان کو جو مسلمان ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے منگول آئیں گے شمال سے، یعنی چائنیز شمال سے آئیں گے مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے، اور ایرانی اور ترک مدد کریں گے مسلمانوں کی. دیکھیے اب کس طرح پاکستان 71 کے بعد پاکستان کو ڈیسپریٹ ضرورت تھی، تو امریکن نے تو ہماری ساری سپلائی، وی ور ٹوٹلی انپروٹیکٹڈ. اس سے زیادہ ہم اپنی تاریخ میں کبھی انپروٹیکٹڈ نہیں تھے. جب ہمارا ایک جادو جا چکا تھا، ہمارے پاس کوئی نیوکلیر پوٹینشیل نہیں تھا، ہمارے پاس کوئی ملٹری پوٹینشیل نہیں تھا، پاکستان کی آرمی ڈی مورلائز تھی، ہماری قوم ڈی مورلائز تھی، ویپن سسٹمز ہمارے پاس نہیں تھے، لیڈرشپ نہیں تھی. اس وقت تو بھٹو آیا تھا، لیڈرشپ اس کے بعد تو لیڈرشپ بن گئی تھی. ایک اسٹرانگ پولیٹیکل گورنمنٹ بھٹو کی تھی کہ جس نے، اور اس وقت بھٹو نے ایک بڑے امپورٹنٹ کام کیے تھے. پہلا اس نے یہ کہ پاکستان کا نیوکلیر پروگرام شروع کرایا. دوسرا چائنا کے ساتھ تعلقات بڑی تیزی سے ڈیولپ ہونا شروع ہوئے. یہ جو منگول نارتھ سے جن کو کہا گیا کہ وہ مدد کریں گے، اور ایک ریجنل اکنامک ملٹری بلاک بنایا گیا جو بیسکلی کہنے کو تو صرف اکنامک بلاک تھا، RCD کے نام سے، ریجنل کوآپریشن فار ڈیولپمنٹ، جو پاکستان، ایران اور ترکی کا اکنامک بلاک تھا، بالکل، جس کی وجہ سے پاکستان کو اکنامک اسٹیبلٹی ملی بہت زیادہ، جو بعد میں ایکو کے نام سے بن گیا، اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن. تو نعمت اللہ جی یہ بتا رہے ہیں کہ اس فساد کے بعد جب مسلمانوں کا سب سے بڑا شہر قتل گاہ بنے گا، مسلمانوں پر ظلم ہوگا، مسلمانوں کے حکمران اندر سے دشمنوں سے ملے ہوئے ہوں گے، اس ساری تباہی کے بعد جب مسلمان ری گروپ کریں گے تو یہ تین تو یہ جو بچا ہوا پاکستان ہے، بچا ہوا مسلمانوں کا علاقہ ہے، یہ جو غرب کا مسلمان ہے، جب انہوں نے شرق اور غرب کے مسلمانوں کی بات کی تو مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کی بات ہوئی. تو جو غرب کے مسلمان ہیں وہ ری گروپ کریں گے چائنا سے مدد لے کر، ایران سے مدد لے کر اور ترکی سے مدد لے کر، اور وہ تمام اکنامک بلاکس اور ملٹری بلاکس جو ہم نے بنائے ان کی بھی ایک جھلک اس میں ہم کو اس شعر میں ملتی ہے کہ ہاؤ ڈیڈ مسلم ری آرگنائز us, how did we reorganize us. And this is so to the point and so brief. This is so accurate کہ people actually get into a state of disbelief. یقین نہیں آتا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ شعر بعد میں لکھے گئے. Very true. لیکن یہ سارے شعر نرس کیا کہ جیسے یہ تمام پرانی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، ہم ان کو پلیس کر رہے ہیں آج کے دور کی جیو پالیٹکس میں کہ یہ کس دور میں کہاں اپلائی کرتا ہے. بالکل، کیونکہ یہ کام پہلے مسلمانوں نے کبھی نہیں کیا. زیادہ سے زیادہ کام جو تاریخ میں کیا گیا ہے وہ نعمت اللہ کے شعروں کو جمع کر کے سنبھال کے رکھنے کی کوشش تو کی گئی ہے، لیکن ان کو سیکوینس جیو پالیٹکس میں اپلائی کرنے کے بعد اپنی فیوچر اور پریزنٹ اسٹریٹجیز کے اوپر میپنگ کبھی نہیں ہوئی، اور یہ پہلی دفعہ ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دس از سم تھنگ جس پہ مزید ریسرچ کی ضرورت ہے اور کام کرنا ہے. ہم مزید وہ نسخے تلاش کر رہے ہیں جو پرانے نسخے، اور ہمیں یقین ہے کہ پرانی لائبریریز میں کہیں نہ کہیں ہمیں ملیں گے، اور جس پہ مزید وہ شعر ہوں گے، کیونکہ 2000 سے زائد شعر کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کہے ہیں، اور ابھی تقریباً 250-300 کے قریب شعر ہیں جو بچے ہیں. تو وی آر اسٹل ان سرچ، وی آر لوکنگ فار دیم. لیکن وٹ ایور وی ہیو فاؤنڈ از سو فیسنیٹنگ کہ ہمارے ابھی بھی جو ہم نے ڈسکس کیا جیسا وہ بھی ایونٹس کو ریلیٹ کر رہا ہے. ہمارے خیال میں اتنی انفارمیشن بھی کافی ہے ہمارے لیے کہ ہم آئندہ آنے والے وقت میں پاکستان کی جیو پالیٹکس کس طرح بلڈ کریں. جو موجودہ دور کے بارے میں جو ہم سمجھتے ہیں کہ نعمت اللہ شاہ ولی نے جو پریڈکشنز کی ہیں ہم ان کو بھی آئندہ ڈسکس کریں گے، اور خاص طور پر اس کے بعد جو فیوچر پروڈکشنز ہیں کہ جو جیو پالیٹکس آئندہ بلڈ ہوگی آج کی دنیا کے حساب سے، جب آپ اس کو میپ کرتے ہیں تو یو ایکچولی